آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کو الفت کا۔ پڑھا خطبہ زمین پر سرور بی کی امامت کا، تو ہے افلاس پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے، سرکار کی عطا سے تم نے عطا کی۔ کل کے رضا ہے بے شک وہ برق بار خنجر، کل کے رضا ہے بے شک وہ برق بار خنجر، ناصور نزدیت کو جس نے مٹا دیے ہیں۔ خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، عشق شہر مدینہ دل میں بسا دیے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ لیجئے ملک سفن کے شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سورے بٹھا دیے۔ شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار صفات، شب عصا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ بڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مال الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج ہم اپنی تقدیر پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ حضور بحر العلوم جیسی شخصیت، مبلغ اسلام جیسی شخصیت اور یہ باوقار علماء سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے سائے میں لب کشائی کی مجھے جرأت ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تبارک تعالی آپ ان بزرگوں کی روح پرور ایمان افروز تقریریں سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آ گیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ خدا فرماتا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مومن نہیں، یہ قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے مومن نہیں۔ اب آج ایک نعرہ دیا جاتا ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ لوگ کہتے ہیں حرم ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ مگر یہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک نہیں ہونے دیا۔ نماز پڑھنے والوں کو انہوں نے کافر بتایا، روزہ رکھنے والوں کو انہوں نے کافر بتایا، حج کرنے والوں کو انہوں نے کافر بتایا، زکات دینے والوں کو انہوں نے کافر بتایا، آخرت پر ایمان لانے والوں کو انہوں نے کافر بتایا۔ میں عرض کروں گا اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر نہیں بنایا ہے، بتایا ضرور ہے مگر اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے، بلکہ خود خدا فرماتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں، وما هم بمؤمنین، یہ بریلی کا نہیں بلکہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ بے شک بے شک حضرات، اللہ نے فرمایا کہ وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ ذرا غور فرمائیں۔ ابھی 15 دن پہلے میں آپ کے بمبئی میں آیا تھا، مجھے معلوم ہوا نام نہاد مسلم پرسنل بورڈ کا یہاں اجلاس ہوا۔ حضور مفکر اسلام و سنیت مبلغ اسلام نے اخباری نمائندوں کے سامنے اپنے انٹرویو میں فرمایا کہ ہمیں کم سے کم 70% نمائندگی دینی چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان میں ہماری تعداد 70% ہے
उस पर कुछ लोगों ने मकाले लिखे, वरासले लिखे और उन्होंने कहा मौलाना को गलत फहमी है, हिंदुस्तान में बरेलवी 70% नहीं है। मगर मैं अपने इन बुजुर्गों के कदमों का बोसा लेके ये चैलेंज करता हूँ, तुम जहां चाहो वहां हम ये साबित कर सकते हैं हिंदुस्तान में बरेलवी 70% नहीं बल्कि 85% है। सुभान अल्लाह। कहोगे कैसे? नारा लगा देना तो आसान है, दावा कर लेना तो आसान है, मगर दावे को साबित करना बहुत मुश्किल है। मैं तो और आगे बढ़ के अर्ज करूंगा, अरे तुम तबलीगी जमात का इस्तेमाल करते हो, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, हम पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, तुम हमको मौका दो, तुम्हारे लाखों के मजमे में हम ये साबित करके तुमको नंगा कर देंगे कि वहां 15% भी तुम्हारे अकीदे के लोग नहीं बल्कि 85% लोग हमारे अकीदे के हैं। क्या बात है। और आगे बढ़िए, मुस्लिम परसुल्लाह के नाम पे तुम इजलास बुलाते हो, वहीं हमको मौका दो, तुम्हारा इजलास है, तुम्हारे नुमाइंदे हैं, तुम्हारे बुलाए हुए लोग हैं, हम वहां भी साबित कर सकते हैं कि 85% लोग तुम्हारे मसलक और अकीदे पर नहीं। और हमें इजाजत दीजिए, मक्का शरीफ चलिए, मदीना शरीफ चलिए, वहां भी हम साबित कर देंगे 85% से ज्यादा लोग वहां तुम्हारे अकीदे के नहीं हैं। आप कहोगे ये कह देना तो आसान है, मगर इस दावे की दलील तुम्हारे पास क्या है? अब मुख्तसर लफ्जों में समझ लीजिए, किताबें ये उनकी मौजूद हैं। इनका अकीदा वहाबियों देवबंदियों का क्या है? अल्लाह के बारे में इनका अकीदा ये है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बल्कि यहां तक लिखा है अल्लाह झूठ बोल चुका है। और नबी के बारे में वहाबियों का अकीदा यह है कि शैतान का इल्म रसूलुल्लाह के इल्म से ज्यादा है। अशरफ अली का अकीदा यह है कि कुत्ते सुअर पागल वो मादल्ला जैसा इल्म हासिल है, रसूलुल्लाह को उसी तरह का इल्म हासिल है। इन वहाबियों नदवियों का अकीदा यह है कि रसूल चमार से ज्यादा दलील है, दर्रे नाचीर से कमतर है, मरकर मिट्टी में मिल गए मादल्ला। अब मुझे कहने दो, तुम्हारे मुस्लिम परसुल्लाह का इजलास हो या तबलीगी जमात का इज्तिमा हो, मक्का शरीफ हो या मदीना तैयबा हो, कहीं भी तुम अपना यह अकीदा बयान करो। ए आने वाले लोगों, हमारा अकीदा यह है कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, मुझे झूठ बोल सकता है, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, नबी दर्रे नाचीर से कमतर है, नबी जमात से ज्यादा दलील है। खुदा की कसम नंगे हो जाओगे, 10% लोग भी तुम्हारे अकीदे की तायीद नहीं करेंगे, 90% लोग तुम्हारे अकीदे पर लानत भेजेंगे और ये ऐलान कर देंगे न हम तुम्हारे अकीदे के हैं न तुम्हारे अकीदे पे हमारा अकीदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत। ठाटे मारता हुआ समंदर यहाँ मौजूद है, हम यहाँ हाथ उठवाएं तो वो कहेंगे वो तो बरेलवियों ही का मजमा था, मगर मैं उनके जहन के लिए ये दिखाना चाहता हूँ। देखो ये बम्बई है और उसूल बिलाद में इतने हजार लोग इकट्ठा है। बताओ इस इतने बड़े मजमे में अगर कोई ऐसा हो जिसका अकीदा ये हो कि खुदा झूठ बोल सकता है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा दलील है, दर्रे नाचीर से कमतर है, नबी का इल्म कुत्ते सुअर की तरह है और नबी माअल्लाह शैतान से कम इल्म रखते हैं, तो पूरे मजमे को मैं चैलेंज करता हूँ हाथ उठा दे। देखिए दाएं बाएं आगे पीछे कोई है? अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े मजमे में कोई भी देखी और हो भी कैसे सकता है? वहाबी महफिल अक़दस में कर आए तो यूं समझो, वहाबी महफिल अक़दस में कर आए तो यूं समझो कि इंसानों में कुफरी बोझ लादे जैसे खड़ा है। क्या बात है, वाह वाह। इतना बड़ा मजमा है, एक भी उनके अकीदे का नहीं निकला। और आप जरा ये तो बताओ कि अगर वो अपने इज्तिमा में या अपने किसी महफिल में ये अपना अकीदा खोल के बयान कर दें, हाँ हम चैलेंज से कहते हैं नबी माअल्लाह चमार से ज्यादा दलील है, दर्रे नाचीर से कमतर है और नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, अल्लाह झूठ बोल चुका है माअल्लाह, और ये कह दे शैतान का इल्म रसूलुल्लाह से ज्यादा है, तो आप खुद फैसला करो 10% भी लोग उनके अकीदे का की तायीद करने वाले न होंगे बल्कि सब उनके ऊपर लानत भेजेंगे। यही वजह है आज किसी भी वहाबी देवबंदी को ये जुर्अत नहीं है कि जो अकीदा वो किताब में लिखा है बस आम महफिल में बयान कर दे, कहीं नहीं बयान करता है। और मैं आपको
अपनी बात बता दूं, हमारे यहाँ रुदौली शरीफ में दुनिया वहाबियत के बहुत बड़े गुरु घंटाल है मौलवी अबुल हसन अली मियां नदवी। वो अपने मदरसे की बुनियाद डालने के लिए पहुंचे। मैंने उनके मदरसे से तक़वियतुल ईमान को मंगाया और मैंने यही चैलेंज किया था, ए अली मियां नदवी, आप अपने यहाँ तक़वियतुल ईमान को छाप कर बांट रहे हो, आपने निसाब में इसको शामिल कर रखा है, आपने इस किताब में जो अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाते थे जिसे आपने छपवाया है, जो अकीदे लिखे हैं, उन अकीदों में यह है कि मादल्ला बेख्तियार होने में अंबिया औलिया भूत परे जीव शैतान सब बराबर हैं। इसी किताब में तुमने लिखा है रसूलुल्लाह की शान के आगे समाज से ज्यादा दलील है, दर्रे नाचीज से कमतर है मादल्ला। इसी किताब में तुमने लिखा है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता है। इसी किताब में तुमने लिखा है रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए मादल्ला। इसी किताब में तुमने लिखा है कि जो नबी को वकील माने, जो नबी को हिमायती माने, वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। तो आज के जलसे में तुम अपना वही अकीदा जो नरवा के दर्स में शामिल करके बच्चों को पढ़ाते हो महफिल आम में बयान कर दो ताकि सारा झगड़ा खत्म हो जाए। अब जितने लोग इस अकीदे के होंगे तुम्हारे साथ रहेंगे और जो हिंदू नहीं होंगे वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। मगर खुदा की कसम, ए बम्बई के मुसलमानों, अबुल हसन अली को सांप सूंघ गया, उसके साथ नदवा के जितने लोग आए थे उनको सांप सूंघ गया। और मेरे एक भी सवाल का जवाब नदवियों ने नहीं दिया और जब उन्होंने जवाब न दिया तो मलफूजा के हक में मैंने यही 11 सवाल साहब के शाये करके फिर उनसे मुतालबा किया। तो 3 साल गुजरने के बाद उन्होंने 48 सफ़े की एक किताब नदवा से छापी और उस किताब का नाम लिखा जवाब लाजवाब। और उस किताब में उन्होंने उल्टी सीधी कुछ बातें लिखी। इस जवाब लाजवाब में 40 जगह खाली मेरा नाम लिखा और कहने लगे ऐसा नहीं वैसा है, ये नहीं वो है और यूं नहीं वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों का सहारा लेकर इनकी जूतियों के सदक़े में मैंने जब लिखना शुरू किया तो खाली 3 दिन के अंदर 96 सफ़े की किताब तोहफे नायाब दर्रते जवाब लाजवाब साहब के तैयार कर दिया। 3 साल में उन्होंने 48 सफ़े का किताब लिखा था। 3 दिन के अंदर आला हज़रत के गुलाम ने 96 सफ़े की किताब लिख दी और आज भी नदवा का कोई बच्चा जवाब न दे सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मशरक़ आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। ये कितने गंदे अकीदे के हैं, इनका मजहब कितना घिनौना है। आप समझने के लिए वही तक़वियतुल ईमान देख लीजिए। ये देखिए ये तक़वियतुल ईमान है और इसी तक़वियतुल ईमान का सफ़ा 41 है, लिखा यकीन जान लेना चाहिए हर मखलूक बड़ा हो या छोटा अल्लाह की शान के आगे समाज से ज्यादा दलील है मादल्लाह। और देखिए यही किताब है, इसी किताब का सफ़ा 89 है। इस्माइल दहलवी ने इस किताब में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं मादल्लाह। और देखिए तज़किरतुर रशीद है, तज़किरतुर रशीद में इस्माइल दहलवी के गुरु घंटाल मौलवी रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं सरकार यानी अंग्रेज गवर्नमेंट मालिक भी है मुख्तार भी है, जो चाहे करे। यानी अंग्रेज गवर्नमेंट तो मालिक भी है मुख्तार भी है, मगर सारी खुदाई के आका के बारे में लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। ए बम्बई के गयूर मुसलमानों, आप कुरान पाक का मुताला करो। अल्लाह ने अपने नबी को क्या शान और अज़मत अता फरमाई है। चेहरे से जुल्फें हटाई, वो दुआ का खिताब दे दिया, चेहरे पे जुल्फें बिखेरी, वल्लैली इज़ा सजा फरमा दिया, काला कंबल ओढ़ा, या अय्युहल मुज़्ज़मिल कह दिया, चादर लपेटी, या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमा दिया। खुदा जिसने पैदा किया है जब अपने नबी को याद करता है तो कहीं तो नूरे मुबीन कहता है, कहीं रहमतुल लिल आलमीन कहता है, कहीं ताहा कहता है, कहीं यासीन कहता है, कहीं बशीर कहता है, कहीं नसीर कहता है, कहीं सिराज मुनीर कहता है। या अय्युहन नबियो इन्ना रसलनाका शाहिदन व बशरन व नज़ीरा दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। जिस खुदा ने पैदा किया वो तो रहमतुल लिल आलमीन कहे, वो तो नूरे मुबीन कहे, वो तो ताहा यासीन कहे, वो तो बशीर और नज़ीर कहे, वो तो दाई और सिराज मुनीर कहे, वो तो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर कहे। और ये 14वीं सदी का अपने को उम्मती कहलाने वाला जनाब तक नहीं लिखता, सीधे लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। बम्बई वालों, ये तुम मुस्तफा की तौहीन नहीं, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस पैगंबर की तौहीन है। हर वफादार उम्मती का कलेजा तरफ जाना चाहिए। नारे तकबीर, सबसे आला, सबसे बड़ा मालिक जन्नत, मालिक जन्नत अर्श का तारा,
अच्छा से अच्छा, ऊंचा से ऊंचा। हो सकता है कल कोई कहे साहब हम लोग तो वो हैं जो खाली अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ नहीं करते। मैं आपको कहीं अलग न ले जाऊंगा, यही किताब तक़वतुल ईमान है, सफा 89 पे जब नबी की बात आई तो लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, नाम के पहले जनाब तक नहीं, नाम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं, मौला अली के नाम के पहले भी कुछ नहीं। मगर इसी किताब का टाइटल पेश देखो, जब अपने मौलाना का नाम लिखा तो मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, बम्बई के गयूर मुसलमानों, नबी के हाथों कौसर का जाम पीना चाहते हो, नबी के जरिए तुम जन्नत में जाना चाहते हो और फिर इन गुस्ताखाने रसूल से शादी ब्याह करते हो, रिश्ता नाता कायम करते हो, सलाम मुसाफा करते हो, इनसे मसालहत करते हो। अरे बताओ क्या मुंह अपने नबी को दिखाओगे कि जो दरीदा दहन अपने नबी के बारे में जनाब तक न लिख सके और उसी किताब के टाइटल पेज पे अपने मौलाना का नाम लिखना हो तो मुजाहिद इस्लाम भी लिखे, आलिम रब्बानी भी लिखे, मौलाना शाह भी लिखे, शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी लिखे, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी लिखे। बताओ बंबई वालों इसमें तुम्हारे नबी की तौहीन है कि नहीं है? तो जो नबी की गुस्ताखी करे आज हाथ उठा के ये बताओ आज के बाद उससे मुसाफा करोगे नहीं, और जो उनसे मुसाफा करे उनसे मिलोगे नहीं, उनके यहाँ शादी ब्याह करोगे नहीं, और जिस दावत में ये गुस्ताखे रसूल हो उस दावत में शरीक होगे नहीं। मौलाना हो या मौलवी, हाफिज हो या कारी, पीर हो या लीडर, अगर कोई नबी के गुस्ताखों से मिलता हो तो हाथ उठा के बताओ तुम्हारे नजदीक वो मौलाना रहेगा नहीं, हरगिज़ नहीं। पीछे नमाज पढ़ोगे नहीं, हरगिज़ नहीं। मानोगे नहीं। आला हजरत का नाम आप बहुत लेते हैं, आला हजरत ने यही तो फरमाया है तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ऐसे ही अगर किसी के दिल में नबी के दुश्मनों के बारे में जरा सी भी नरमी देखो तो उसे निकाल के बाहर फेंक दो, इसलिए कि तवल्ला बेतवल्ला नेस्त मुमकिन। याद करो तुम्हारी माँ है, हमारी माँ है, सारी उम्मत की माँ है, हजरत उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी थे, अमीर माविया की बहन है। अबू सुफियान अपने नबी से मिलने के लिए मक्के से चल के मदीना आए। जब मदीना पहुंचे हर एक से कहा चलो रसूल से मुलाकात करवा दो, किसी ने रहनुमाई न की। सोचा हमारी बेटी उम्मे हबीबा नबी की बीवी है, वो तो हमें नबी तक पहुंचा ही देंगे। और जब वो अपने बेटी के घर पहुंचे तो तारीख बताती है और आगे हदीस गवाही देते थे। हजरत उम्मे हबीबा ने देखा कि बाप आ रहा है मक्के से, न इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े न सलामो कलाम उन्होंने किया बल्कि चेहरा फेर लिया। अबू सुफियान ये समझे कि ज्यादा दिन हो गए थे, शायद बेटी मुझे पहचान नहीं पाई है, रास्ता बदल के आगे बढ़े। और जब बेटी के बिल्कुल करीब पहुंच गए, बिस्तर पे बैठना चाहा तो तुम्हारी माँ, हमारी माँ, सारी उम्मत की माँ हजरत उम्मे हबीबा आगे बढ़ी और आगे बढ़ के उन्होंने बिस्तर पलट दिया। अब तो अबू सुफियान से गवारा न हुआ, उन्होंने पूछा है बेटी क्या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? तो बंबई के मुसलमानों सुनो, तुम्हारी माँ ने जवाब दिया जज्बे इश्क ने गवाही ली, मोहब्बत रसूल ने तेवर बदला, ईमान में डूबी हुई उम्मुल मोमिनीन की आवाज उभरी, ए अबू सुफियान तू नापाक बाप है और ये रसूल पाक का बिस्तर है, नापाक बाप रसूल पाक के बिस्तर पे बैठे, ये मेरे गैरत इश्क को गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। हमारी तुम्हारी माँ ने यह जहन दे दिया अगर बाप नबी का गद्दार हो तो उससे कोई ताल्लुक न रखना, माँ गद्दार हो जाए कोई ताल्लुक न रखना, बेटा गद्दार हो जाए कोई ताल्लुक न रखना, दामाद गद्दार हो जाए कोई ताल्लुक न रखना, इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद है बताए आलम ईजाद से प्यारा, बिदर मादर बिरादर जानो मानो लाल से प्यारा। बेशक अभी बात आई थी आला हजरत की, सुभान अल्लाह आला हजरत की। हमने कहा आला हजरत के मुकाबले में पूरी बिरादरी में कौन है? तो कहने लगे आपको नहीं मालूम है, हमारे हकीमुल उम्मत है,
جن کو ہم مجدد کہتے تھے. کیا نام ہے؟ کہا اشرف علی تھانوی. ہم نے کہا انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کہا بہشتی زیور انہوں نے لکھی ہے. اور جب بہشتی زیور ہم نے اٹھایا اور کھول کے دیکھا تو کہیں بسکٹ بنانے کی ترکیب، کہیں نان کھٹائی بنانے کی ترکیب، کہیں صابن بنانے کی ترکیب، کہیں کوفتہ بنانے کی ترکیب، کہیں قورمہ بنانے کی ترکیب، کہیں مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب. ہمیں سوچنے لگا یا اللہ یہ کتاب کسی مفتی نے لکھی ہے کہ کسی بھٹیارے نے لکھی؟ کیا بات ہے؟ کتاب کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا ہے یہ کتاب لڑکیوں عورتوں بچیوں کے لیے لکھی گئی اور کتاب میں تلا بنانے کی ترکیب. تو مسئلے کم ہیں مسالے زیادہ. اور اگر کچھ مسئلے لکھے بھی گئے تو کیسے؟ اب آپ پوچھئے تو آپ کو پتا چلے گا. پاکی اور ناپاکی کے بیان لکھا، اس میں لکھا انگلی میں نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی، مگر چاٹنا منع ہے. اب منع تو بہت سی باتیں ہیں. ننگے سے کھانا بھی منع ہے، بائیں ہاتھ سے پانی پینا بھی منع ہے، سڑک کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی منع ہے، راہ چلتے ہوئے کچھ کھانا پینا بھی منع ہے. یہ ساری باتیں تو منع ہے، مگر بہت سے لوگ پرہیز کرتے تھے اور کچھ لوگ پرہیز نہیں کر پاتے تھے. تو اگر خالی تمہارے یہاں منع ہی ہے، نجاست چاٹنا ناجائز نہیں، نجاست چاٹنا حرام نہیں، نجاست چاٹنا گناہ نہیں، تو ہم تو تمہیں مشورہ دیتے ہیں بلا وجہ لوٹا لیے گاؤں گاؤں گھوم رہے ہو. ارے انگلی سے پوچھا کرو اور چاٹ کے پاک کر لیا کرو، پاک تو ہو ہی جائے گا. خالی منع ہی تو ہے. اور اس سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ہبڑا پاخانہ کرے بہبڑی چاٹ لے، اور وہ ہبڑی پاخانہ کرے بہبڑا چاٹ لے. اس لیے کہ حکیم الامت کا فتویٰ ہے انگلی میں نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی، مگر چاٹنا منع ہے. یہ ان کے حکیم الامت ہیں، یہ ان کے مولانا اشرف علی تھانوی ہیں. کون ہے مولانا اشرف علی تھانوی؟ یہ بھنڈی بازار سے کتاب خریدی گئی ہے، بریلی شریف سے نہیں خریدی گئی ہے. کتاب کا نام ہے اشرف السوانح. میں عبارت سناؤں گا بہت وقت ہو جائے گا، آپ اس کتاب کو پڑھیے. اس کتاب کے شروع ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اشرف علی کے ایک دادا تھے، ان کو ڈاکوؤں نے مار ڈالا. اب وہ رات کے وقت اپنے گھر زندہ کی طرح آئے اور بیگم کو مٹھائی کا ڈبہ لا کے دیا اور کہا اگر کسی کو بتاؤ کہ نہیں تو اسی طرح روز آیا کریں گے. یہ واقعہ آپ بارہا سن چکے تھے. میں اس واقعے کی روشنی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ تقویۃ الایمان ہے. تقویۃ الایمان میں لکھا غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر معاذ اللہ. مگر اپنے مولانا اشرف علی کے دادا کی بات آئی تو کہا مثل زندہ وہ اپنے گھر آئے، مٹھائی کا ڈبہ بیگم کو لا کے دیا اور کہا اگر کسی کو بتاؤ گے لکھی تو روز آیا کریں گے. بیگم نے سوچا اگر نہیں بتایا تو پڑوس والے کہیں گے باپ تو مار ڈالے گئے، یہ روزانہ یہ افلاطون کہاں سے آ رہا ہے، یہ قلع قند کہاں سے آ رہا ہے، یہ نان کھٹائی کہاں سے آ رہی ہے. تو انہوں نے کسی سے چپکے سے بتا دیا اور جب چپکے سے بتایا تو اسی دن سے حضرت جی نے آنا بند کر دیا. اب آپ بتاؤ اگر دادا کو غیب کا علم نہیں تھا تو بیگم نے چپکے سے کان میں بتایا تھا، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ اب انہوں نے بھاڑا پھوڑ دیا ہے. اب نہیں جانا چاہیے، ہمیں کہنے دو. ایک طرف پیغمبر کی ذات ہے، تقویۃ الایمان میں لکھا غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. اور دوسری طرف تمہارے دادا ہیں جن کے غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہو. ہمیں کہنے دو، مانا تم نے بھی ہے، مانا ہم نے بھی ہے. فرق یہ ہے مدینے والے کو ہم نے مانا ہے اور دیوبند والوں کو تم نے مانا. کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. یہی اشرف السوانح ہے اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے باپ کو کھجلی ہو گئی. واقعہ آپ بارہا سن چکے تھے. ایک ڈاکٹر نے دوا دیا، کہا قاطع النسل ہے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب اماں پریشان ہو گئی، اب تو اولاد نہیں ہوگی. مجذوب کے پاس پہنچے، خود کہتے ہیں میں جو کبھی بڑبڑانے لگتا ہوں اشرف علی صاحب لکھتے ہیں اس میں وہ انہی مجذوب کی دعا کا اثر ہے جن کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں. کہتے ہو رسول بھی بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے اور تمہارے حکیم الامت خود کہتے تھے کہ میری اماں جب مجذوب کے پاس گئی تھی تو ان کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں. پتا چلا کہ اتنے بڑے یہ نمک حرام ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے نجدی جب کھانے گزارنے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ غوثیہ. باپ کو آپ نے سنا، دادا کو آپ نے سنا، ماں کو بھی سنا کہ مجذوب سے بیٹا مانگنے گئی
اور مظلوم نے بیٹا دے دیا، کہا نام بھی بتا دیا اشرف علی خان نام رکھنا، اکبر علی خان نام رکھنا۔ اب دیکھیے وہ پیدا ہوئے تو بچپنے کی کہانی اسی کتاب میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں برسات کا زمانہ تھا، کبھی پانی برستا کبھی نکل جاتا۔ ایک دن میں نے کیا کیا کہ چپکے سے رسی لے کے چارپائیوں کے سارے پائے خوب کس کے باندھ دیے۔ 3 چارپائیاں تھی، جب بارش ہونے لگی تو اب ابا نے چارپائی اٹھائی، ایک اٹھایا تینوں اٹھ گئی، ادھر گھسیٹے تینوں چلی آئے۔ اتنا پریشان ہوئے، چاقو تلاش کیا چاقو نہیں ملا، رسی کھولنا چاہا رسی نہیں کھلی، اور مجبوراً چارپائی بھی بھیگ گئی، خود بھی بھیگ گئے اور چارپائی نہ اٹھا سکے۔ میں بمبئی والوں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ بوڑھے ہو جائے انہیں اف نہ کہو۔ نبی فرماتے تھے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو بچہ ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نظر ڈالے گا، ہر نظر کے بدلے میں اسے حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ مگر ان کے حکیم الامت ہیں، ان کے مجدد دین و ملت ہیں، جو خود ہی کہتے تھے میں نے چارپائیوں کے پائے اس لیے باندھ دیے کہ چارپائیاں بھیگ جائیں، ابو بھیگ جائیں، پریشان ہو جائیں، اب وہ حیران ہو جائیں۔ اب آپ بتاؤ، قرآن تو کہتا ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نبی کہتے ہیں ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور ان وہابیوں کے مجدد کی حالت دیکھیے کہ ابا کو بھی پریشان کر رہے، ان کو بھی پریشان کر رہے، چارپائی بھی بگا رہے۔ اب آپ بتاؤ ایسا سب مجدد ہو سکتا ہے؟ اشرف علی مرد آباد، اشرف علی، اشرف علی۔ کہتے ہیں صاحب یہ نماز پڑھتے ہیں آپ برا کیوں کہتے تھے؟ تو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اندھے حافظ جی تھے، ان کو چیلنج کیا حافظ جی آج میں تمہیں دھوکہ دوں گا۔ حافظ جی نے کہا میرا قرآن بہت اچھا یاد ہے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کہا نہیں میں آج دھوکہ دوں گا، اور نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہو گئے۔ اب اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، اور پڑھتے پڑھتے اللہ یعلم آیا تو اتنے زور سے اللہ کہا کہ وہ اندھے حافظ جی سمجھے رکوع میں جا رہے ہیں، جڑتے وہ جھک گئے، اور جب وہ رکوع میں چلے گئے تو یعلم کہہ کے انہوں نے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب حافظ جی بیچارے پریشان ہو گئے کہ واقعی آج انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اب نماز ہی میں ٹھٹھا مار کر ان وہابیوں کے حکیم الامت صاحب ہنسنے لگے اور سارے مقتدی ہنسنے لگے۔ آپ کہتے ہو صاحب نمازیوں کو برا کہتے ہو، دیکھو پہلے چیلنج کیا تھا آج میں تمہیں نماز میں دھوکہ دوں گا، اور جب دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو اب ٹھٹھا مار کے نماز میں ہنس رہے، اور ابو بغل میں چارپائی بچھائے بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ نماز میں ایک بار ٹھٹھا کیسے ہونے لگا، یہ نیت توڑ کے سب ہنسنے کیسے لگے؟ کہا آپ کے برخوردار نے آج چیلنج کیا تو میں دھوکہ دوں گا، اور دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے اپنے کارنامے پہ وہ ناز کر رہے ہیں۔ تو ابو بھی مسکرانے لگے، واہ لگتے جگر کتنا شاندار کارنامہ تو نے انجام دیا ہے۔ بولو بمبئی والوں اب ان وہابیوں کی نماز سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور ان کی کتاب میں لکھا ہے دھوکہ دینے کے لیے نیت باندھی، دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھا، اور جب دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو ٹٹا مار کر ہنسنے لگے۔ کل اندھے حافظ جی کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، آج پوری امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مگر احسان مانو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کہ انہوں نے چہروں کی نقاب پلٹ دی ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے ارے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے گستاخ ہیں، نبی کے غدار ہیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ بے شک حق ہے۔ اب ایک طرف تو ان کے حکیم الامت ہیں اور دوسری طرف اپنے اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو، سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت ہے، مجدد دین و ملت ہے۔ 4 سال کی عمر ہوئی، قرآن پاک کا ناظرہ ختم ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، کرسی خطابت پہ جلوہ گر ہوئے، اور 6 گھنٹے تک اپنے آقا کی عظمت و رفعت کا بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو ہدایت اللہ کی شرح تحریر فرما دی، سبحان اللہ۔ اور جب 14 سال کی عمر ہوئی تو فتویٰ نویسی شروع کر دی، اسی دن بالغ ہو گئے اور علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فراغت بھی حاصل ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور پھر علم و عرفان کے دریا بہانا شروع کیے تو کیسے دریا بہائے، کیسے دریا بہائے؟ ارے آپ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات دیکھو تو پتہ چلے گا علم و عرفان کیسے دریا بہائے ہیں کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین جلتھل ہو گئی ہے۔ جبھی جو کہنے والے نے کہا مان عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا، جب نے تیرا ترانہ اور مانے تجھ کو سارا زمانہ، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت بڑے چوکی کے بہبلے پار دیے ہر ایک کے جبڑے، انجرے کیا خوب چلایا، ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، دارالعلوم ہم
رسائے زندگی اللہ تعالیٰ نے 68 سال کی زندگی عطا فرمائی. اس وقت دنیا کی حضور مبلغ اسلام سے آپ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے تقریباً 36 یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہ تحقیق ہو رہی ہے, مقالے لکھے جا رہے ہیں, ریسرچ کیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی 68 سالہ زندگی میں جب لوگ کے قلم چلایا ہے, حساب کرنے والوں نے چھوڑ کے بتایا کہ روزانہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قوم کو ایک نئی کتاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب حساب جوڑا گیا ہر 4.5 گھنٹے کے بعد ایک نئی کتاب انہوں نے عطا فرمائی ہے اور روزانہ کا حساب کیا گیا تو 55 صفحہ روزانہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور بحر العلوم کے قدموں کا بوسہ لیجئے. فتاوی رضویہ شریف کے مقدمے میں تحریر فرماتے ایک سائل نے سوال کیا, زید کی 2 بیویاں تھی بشیرن اور چھمی, اس نے 5 طلاقیں دے دی, نام کسی کا نہیں لیا. اب یہ بتائیے کہ کس پہ کتنی پڑی, بشیرن پہ کتنی, چھمی پہ کتنی. اب اگر کوئی ہوتا تو حیران رہ جاتا, مگر یہ ہمارے مجدد ہیں, انہوں نے قلم چلایا ہے تو 1 سطر کا سوال ہے, مگر اس 1 سطر کے سوال کا جواب جب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو اس پہ شیخوں کی شیخیں نکالتے گئے. اسی لیے حضور پہلی علوم فرماتے تھے اگر اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے, اگر رسول اللہ کے معجزے کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کے مطالعہ کیجیے, ارے غوث اعظم کی کرامت دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے, دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے, اگر رسول اللہ کے معجزے کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کے مطالعہ کیجیے, ارے غوث اعظم کی کرامت دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ شامی نے لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک, تو انہوں نے فرمایا مسئلہ زیر غور ہے اور اس معاملے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے, اس معاملے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے. علامہ شامی نے تحریر فرمایا 1000 سال سے بحث چل رہی تھی, کوئی کہتا تھا قرآن پاک افضل ہے, کوئی کہتا تھا رسول پاک افضل ہے, مگر جب بحث بڑھتے بڑھتے علامہ شامی تک پہنچی انہوں نے کہا اس معاملے میں سکوت کرنا ہی افضل ہے اور نہیں گول بولنا چاہیے. مگر جب اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا, اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا تو فرمایا فقیر کے نزدیک یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے. فرمایا اگر قرآن سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف ہے تو یہ کاغذ بھی مخلوق ہے, یہ سیاہی بھی مخلوق ہے, یہ ظاہری حروف بھی مخلوق ہے اور میرے سرکار بھی مخلوق ہے. مگر میرے سرکار ایسی مخلوق ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خدا کی خدائی میں ساری مخلوقات میں سب سے افضل میرے رسول ہے. تو اگر یہ کاغذ کے چھپے ہوئے قرآن کے حروف مراد ہے تو ان سے میرے رسول افضل ہے, اور اگر قرآن سے مراد مصحف ہے جو خاص صفت الہی ہے تو خدا کی صفت مخلوق نہیں اور میرے سرکار مخلوق ہے تو میرے سرکار سے مصحف افضل ہے, یعنی قرآن سرکار سے افضل ہے اور کاغذ کے چھپے ہوئے حروف والے قرآن سے میرے سرکار افضل ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. فتاوی رضویہ کی پہلی جلد ہے. ایک سائل نے پوچھا مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو 158 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا جائز ہے, اور جب وہ پانی لکھنا شروع کیا جن سے وضو کرنا ناجائز ہے تو اس کی تعداد 144 تحریر فرما دی. ہمیں کہنے دیجیے یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو پانی کو پانی کر دیا ہے, 300 سے زیادہ پانی کی قسمیں بیان کر دی ہے. جبھی تو کہنے والے نے کہا وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے, یہ سمجھ دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. مسلک اعلیٰ حضرت سنیوں کا مرکز, سنیوں کا مرکز. میں ابھی یہاں 2 دن پہلے کشمیر سے آیا اور خدا کی قسم میں نے کشمیر میں دیکھا کہ الحمدللہ وہاں 80 اور 85% نہیں بلکہ 95% سنی بریلوی لوگ موجود ہیں الحمدللہ. اور پھر وہاں تو یہ جموں جب پہنچے تو ہم نے کہا یہ جامع مسجد میں کون امام ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب اس کا امام تو وہاں بھی ہے. اور پھر جب ہم نے باہر دیکھا کہ وہاں سے سلام کی آواز آ رہی, میں نے کہا یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,
پڑھنا تو ان کے لیے یہاں ناجائز و حرام ہے، یہ کیسے پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے چونکہ عوام یہاں کی بھی 95% سنی ہے، اس لیے یہاں جتنی مسجدوں میں وہابی امام ہے وہ بھی تقیہ کر کے سلام بھی پڑھتے تھے، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر نہ پڑھے تو عوام اتنے جوتے مارے گی کہ مصلی تو بہت دور کی بات ہے، مسجد سے بہت دور نظر آئے گے، اس لیے انہیں سلام بھی پڑھتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ مذہب نے پکارا ہے اکبر، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاروں نے کہا یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان کا جو عقیدہ ان کتابوں میں لکھا ہے آپ ان سے پوچھیے بتاؤ کیا وہی عقیدہ ہے؟ تو کبھی نہیں کہیں گے ہاں وہی عقیدہ ہے۔ یہ کتاب دین حق ہے جو سعودی گورنمنٹ نے چھاپی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی ہوگا۔ یہ ہمارے علماء ہم کو پڑھاتے تھے، ہم سناتے تھے آپ کو، تو آپ کہتے تھے مولانا صاحب، وہ کہتے نہیں سارے کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، جہنمی کیسے ہوں گے؟ ہم نہیں مانتے تھے، مگر اب تو انہوں نے خود بھی چھاپ دیا ہے اس حدیث پاک کو جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی۔ مجھے یاد آ رہا ہے ندوہ میں علی میاں نے اجتماع کیا تھا اور کہا 11 لاکھ مسلمان ہندوستان کے یہاں آ گئے، خالی بریلوی الگ رہ گئے، ہر فرقے والے آ گئے۔ تو سلطان ابشا مینا کے یہاں اسی دن تقریر تھی، میں نے کہا تھا علی میاں تمہارے یہاں کہتے ہو سارے کلمہ پڑھنے والے جمع ہو گئے، وہابی بھی آ گئے، دیوبندی بھی آ گئے، صلح کلی بھی آ گئے، نیچری بھی آ گئے، چکرالوی بھی آ گئے، قادیانی بھی آ گئے، خالی بریلوی الگ رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے 1400 سال پہلے کہا تھا الکفر ملت الواحدہ، کفر ایک ملت ہے، تو سارے 72 گمراہ فرقے والے ندوہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ بریلویوں نے الگ رہ کے بتا دیا مان علیہ و صحابی کے مثال، ہم سنی جنتی بریلوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسجد اعلی حضرت۔ بڑے دکھ کے بعد میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بمبئی کا وہابی تو کہتا ہے سنی بھائیو آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ کام کریں، مگر دلی میں نہیں کہتے، بھوپال میں نہیں کہتے، مدراس میں نہیں کہتے، اس لیے کہ وہاں ان کو بالادستی حاصل ہے، تو جہاں بالادستی حاصل ہوتی ہے وہاں تو بریلویوں کے کنارے لگا دیا جاتا ہے، اور یہاں جانتے ہیں کہ بریلویوں کے بغیر ہماری گاڑی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے، تو وہ لجاجت سے خوشامد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ہم کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجئے، آئیے مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیا جائے۔ ارے جو دیوار گر رہی ہو اس کو تو 2-4 لات مار کے اور گرا دینا چاہیے اور کہنا چاہیے نہ کل ہم تم کو مسلمان سمجھتے تھے، نہ آج مسلمان سمجھ رہے، نہ آئندہ کل مسلمان سمجھیں گے انشاءاللہ، بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات ابھی عزیزم آپ تحسین ندا نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کی قبر پاک کو کھود ڈالا۔ اب آپ غور فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہ جو مسلمان جمعرات یا جمعہ کے دن اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں، نبی نے تمہاری ماں کا مقام کتنا بڑھایا، باپ کا درجہ کتنا اونچا کیا۔ تم جہنمی اگر ہے، گنہگار تھے، بدکار تھے، جمعرات یا جمعہ کے دن ماں باپ کے قبر کی زیارت کر لو تو سرکار فرماتے مغفرت ہو جائے گی، نیکوکاروں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔ کتنے بڑے نمک حرام ہے یہ لوگ کہ جس نبی نے امت کی ماؤں کا مقام بڑھایا، باپوں کا درجہ اونچا کیا، انہی کی پیاری اور مقدس ماں حضرت آمنہ کی قبر کو کھود ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے، حاضری تھی، خود بھی روئے، اپنے ساتھیوں کو بھی رلایا۔ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو اپنی ماں کی قبر پہ جائیں، صحابہ کو لے کے جائیں اور وہاں جا کے روئیں، اور تم ان کی ماں کی قبر کھودو اور کہتے ہو نبی نے کہا تھا قبریں مٹا دینی چاہیے اس لیے ہم مٹاتے تھے۔ بریلوی تو بدعتی تھے، بتاؤ ان سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ نبی نے وہ اپنی ماں کی قبر نہ مٹائی بلکہ جا کے زیارت بھی کیا، حاضری بھی دی، صحابہ کو بھی لے گئے، صدیق اکبر نے نہ کھودا، فاروق اعظم نے نہ کھودا، عثمان غنی
نے نہ کھودا، مولا علی نے نہ کھودا، عشر مبشرہ نے نہ کھودا، صحابہ نے نہ کھودا، تابعین نے نہ کھودا، تبع تابعین نے نہ کھودا، ائمہ دین نے نہ کھودا، مجتہدین نے نہ کھودا، بزرگان دین نے نہ کھودا. 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان وہابیوں نے کھود ڈالا. اب بتاؤ ان سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ نسی حکومت، نسی حکومت، سعودی حکومت، فقیر پاک، ہم تو کہتے ہیں وہابیوں، اگر تمہیں قبریں کھودنے کا بہت شوق ہے تو شوق سے اپنے ماں کی قبر کھودو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. باپ کی قبر کھودو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. اپنے بیٹے کی قبر کھودو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. اور شوق ہے تو ابن سعود کی قبر کھودو، عبدالعزیز کی قبر کھودو، فہد کی قبر بنے تو کھودو، اور ابھی وہ اندھا مفتی مرا اس کی قبر کھود ڈالو. ہندوستان میں اشرف علی کی قبر کھودو، رشید احمد کی قبر کھودو، قاسم نانوتوی کی قبر کھودو، خلیل احمد امبیٹوی کی قبر کھودو. ہم کو کوئی اعتراض نہیں، مگر نبی کے ماں کی قبر، نبی کے بیٹوں کی قبریں، نبی کے بیٹیوں کی قبریں، نبی کے مقدس بیویوں کی قبریں کھودو. تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اسے کبھی برداشت نہ کریں گے. ارے بمبئی کے غیور مسلمانوں، بتاؤ اگر تمہارے ماں کی قبر پہ کوئی بلڈوزر چلائے، تمہارے بیٹے کی قبر کوئی کھودے، تمہارے باپ کی قبر کوئی کھودے، تو تم اس کے جبو دستار کی قدر کرو گے، اس کو اپنا امام بناؤ گے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اگر نہیں تو نبی کے ماں کی قبر ان وہابیوں نے کھودی، نبی کے بیوی کی قبر ان وہابیوں نے کھودی، نبی کے بیٹیوں کی قبریں ان وہابیوں نے کھودی، نبی کے صحابہ کی قبریں ان وہابیوں نے کھودی ہیں. آج کے بعد یہ طے کر لو، چاہے وہ سعودی کے وہابی امام ہو یا ہندوستان کے وہابی امام ہو، ہم ان کی اقتدا کریں گے، نہ ان سے سلام کریں گے، نہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہوگا. بے شک انشاءاللہ. حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں. بہار کا واقعہ ہے. حضور مفتی بمبئی اشرف الحضرت مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ کی توجہ چاہوں گا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت شرف الدین احیاء منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا. ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، قدم پھسلے اسی میں گر پڑا، اور جب ڈبکیاں کھانے لگا حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ لاؤ میں تمہیں باہر نکال لوں. مگر مرید نے ہاتھ سمیٹ لیا اور 2-4 ڈبکیاں اس نے کھائیں. اتنے میں اس کے پیر حضرت یحییٰ منیری تشریف لائے. انہوں نے ہاتھ بڑھایا، مرید نے ہاتھ تھاما، باہر آ گیا. اب حضرت خضر نے کہا تھا اے مسلمان، تو دریا میں ڈوب رہا تھا اور ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. میں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں باہر نکال لوں. تم نے ہاتھ کیوں نہیں بڑھایا اور ڈبکیاں تم نے کھائی؟ اس نے کہا حضور والا آپ خضر ہیں، آپ کی عظمت و بزرگی مسلم ہے، مگر میں نے یہ ہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے دیا ہے. جو ہاتھ یحییٰ منیری کے ہاتھ میں چلا گیا بھلے ہی وہ خضر کیوں نہ ہو، ان کے ہاتھ میں جائے یہ میرے غیرت عقیدت کو گوارا نہیں ہے. تو اے بمبئی کے مسلمانوں، حضرت یحییٰ منیری کے مرید نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دے دیا تو اب اس کی غیرت عقیدہ حضرت خضر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو گوارا نہیں کر رہی. پھر تم نے جو ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے، سید العلماء کے ہاتھ میں دیا ہے، شیر بیش سنت کے ہاتھ میں دیا ہے، محبوب ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، حافظ ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، اور ان کے ذریعے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے. اب وہابی کے ہاتھ میں جائے، نافذی کے ہاتھ میں جائے، قادیانی کے ہاتھ میں جائے، چکلالوی کے ہاتھ میں جائے، صلح کلی کے ہاتھ میں جائے، یہ تمہاری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ اگر واقعی اپنے پیر کے سچے مرید ہو تو کسی غدار نبی اور دشمن رسول کے ہاتھ میں آج کے بعد تمہارا ہاتھ نہیں جانا چاہیے. انشاءاللہ. بولو وعدہ کر رہے ہو؟ کر رہے ہیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بمبئی کے سنی مسلمان، بمبئی کے رضوی مسلمان، بمبئی کے قادری مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہتے ہیں جناب ہم نے اس لیے قبر کو کھود ڈالا کہ وہ جہنمی تھی. معاذ اللہ، وہ سے کہیے معاذ اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، شیخ محقق روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار نے دیکھا حضرت خاتون جنت روٹیاں پکا رہی تھی، چہرہ پسینے میں شرابور تھا، کپڑے پسینے میں تر تھے. آقا نے فرمایا بیٹی کچھ دیر سستا لو، کچھ روٹیاں میں نکالوں گا. سرکار نے روٹیاں ڈالی اور جب آقا نے نکالی تو کچی نکلی. حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی نکلی، آپ کے ہاتھ کی روٹیاں کچی کیوں نکلی تھیں؟
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا ہے، یہ آگ میں طاقت نہیں کسے جلا سکے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مسلمان اگر آٹے میں نبی کا ہاتھ لگ جائے آگ میں طاقت نہیں کسے جلا سکے، تو جو پیغمبر اپنے ماں کے شکم اطہر میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا، بولو کیا وہ جہنمی ہو سکتی ہے؟ انہیں کہنے دو ارے جہنمی کہنے والے خود جہنمی ہے، مگر الحمدللہ وہ تو مالک جنت ہے۔ بے شک نسی حکومت، نسی حکومت، سعودی حکومت، مبلغ اسلام یہاں جلوہ فرما ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا مشن، سرکار اعلیٰ حضرت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ حضرت کے قدموں کا بوسہ لے کے پوچھیں تو آپ بتائیں گے ان نزدی وہابیوں سے بڑا بدعتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہم بریلویوں کو بدعتی کہتے ہیں مگر ان سے بڑا بدعتی کوئی نہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو آپ دیکھو عرب کو جو کچھ خصوصیت ہے وہ میرے سرکار کے قدموں سے ہے، مگر سرکار نے عرب کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑا، جبکہ جوڑنا وہی مناسب تھا ہمارے نزدیک۔ حضرت صدیق کا دور آیا تو انہوں نے صدیقیہ عربیہ نام نہ رکھا، فاروقیہ عربیہ نام نہ رکھا گیا، عثمانیہ عربیہ نام نہ رکھا گیا، علویہ عربیہ نام نہ رکھا گیا، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد اپنے باپ کے نام کو انہوں نے عرب کے نام کے ساتھ جوڑ کے سعودیہ عربیہ نام رکھا۔ بولو بمبئی والوں ان سے بڑھ کر بدعتی کون ہوگا؟ اس بدعت کو انہی نے نواز دیا ہے، سب سے بڑے بدعتی یہ ہے۔ باپ کے نام کو اجاگر کرنے کا اتنا شوق اور نبی کے نام سے کتنی عداوت ہے۔ حضور مبلغ اسلام کے قدموں کا بوسہ لیجئے تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ گنبد خضرا کی مقدس دیواروں پر قصیدے بردہ شریف کے اشعار لکھے تھے، سرکار کے شفاعت کے تعلق کی حدیثیں لکھی تھی۔ جب ان نزدیک کمینوں کا دور آیا تو انہوں نے سرکار کے نام مبارک کو مٹا دیا، قصیدے بردہ شریف کے اشعار مٹا دیے تھے، اور یہی اتنا نہیں، مٹانے کے لیے ہتھوڑی کا استعمال کیا، چھینی کا استعمال کیا، کہیں پلاسٹر سے تھوپ دیا، کہیں تارکول پھیر دیا، کہیں پینٹ لگا دیا۔ یاد کرو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، سرکار کا وصال مبارک ہو گیا ہے، پڑوس میں کسی نے اپنی دیوار میں ایک کیل گاڑنا شروع کیا، عائشہ تڑپ اٹھی اور ہماری تمہاری ماں نے پڑوس والے کو بلایا اور فرمایا رسول اللہ کے پہلو میں یہ میخ گاڑ کر آواز بلند کر رہے ہو جس نبی کے بارے میں خدا نے کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ارے آواز بلند کر کے نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مولائے کائنات ہیں، حیدر کرار ہے، علی مرتضیٰ ہے، مکان کا دروازہ بوسیدہ ہو گیا، ایک بڑھئی کو بلایا اسے ٹھیک کر دو، اور ٹھیک کرنے کے لیے جب اس نے اوزار اٹھایا تو تیول بدل گیا، فرمایا کیا یہی ٹھیک کرو گے؟ کہا دروازہ یہاں لگنا ہے تو ٹھیک کہاں کیا جائے؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو یہاں اللہ کے پیغمبر آرام کر رہے ہیں جن کا ادب خدا نے سکھایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس لیے اگر دروازہ ٹھیک کرنا ہے تو یہاں نہیں مدینہ کے باہر لے جاؤ اور ٹھیک کر کے لاؤ اور چپکے سے یہاں لگا دو۔ یہ حضرت علی کا ادب تھا، وہ حضرت عائشہ کا ادب تھا، اور ان وہابیوں کی بے ادبی ہے، ان کی دریدہ دہنی ہے کہ ان وہابیوں کا زمانہ آیا تو سرکار کے روضے پاک کی دیواروں پر ہتھوڑی چلا رہے ہیں، چھینی چلا رہے ہیں، پلاسٹر تھوپ رہے ہیں، تارکول پھیل رہے ہیں، اور سارے اذان کو انہوں نے مٹا دیا، نام مبارک کو مٹا دیا۔ مگر میرے سرکار کا معجزہ دیکھو، رضوان بھائی آپ کو بتائیں گے، سرکار کے روضے پاک کا جو تالا شریف ہے اب بھی اس پہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے وہ الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقیم۔ سبحان اللہ، جب مٹا دیا وہ نہ مٹا سکے، اور یہی اتنا نہیں ہے ان کی دریدہ دہنی اگر دیکھنا ہے تو آپ حضور مبلغ اسلام کے قدموں کا بوسہ لیجیے۔ یہ آپ کو بتائیں گے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جتنے بھی بڑے بڑے گیٹ ہیں سب اپنے باپ دادا کے نام موسوم کر رکھے ہیں۔ گیٹ کنگ عبدالعزیز، گیٹ کنگ فہد، اور باب عبدالعزیز، باب ملک عبدالعزیز، باب ملک فہد، اور باب عمر چھوٹا سا، باب النبی چھوٹا سا۔ اب آپ بتاؤ باب النبی تو چھوٹا سا، باب عمر تو چھوٹا سا، اور اپنے باپ دادا کا گیٹ اس کا کئی گنا زیادہ بلند بنایا۔ اب بتاؤ حرم کعبہ میں نبی کے نام کا گیٹ بلند ہونا چاہیے یا ان کے باپ دادا کے نام کا گیٹ بلند ہونا چاہیے؟ حضرت حافظ عبدالقادر صاحب قبلہ سے پوچھیے، یہ آپ کو بتائیں گے یہی اتنا نہیں۔ محراب النبی پہ دیکھو تو وہاں اپنا اپنے باپ دادا کا نام لکھا، مصلی رسول پہ دیکھو تو اپنا اور اپنے باپ دادا کا نام لکھا، یہی اتنا نہیں بلکہ آپ دیکھو کہ حرم کعبہ میں خاص میزاب
میزاب رحمت سونے کے دروازے پر اپنے باپ دادا کا نام پاک نے لکھا. یہی اتنا نہیں, غلاف کعبہ میں سونے کے تار سے اپنے باپ دادا کا نام لکھا. بمبئی کے غیور مسلمانوں اپنے باپ دادا کا نام لکھنا ہوا تو حرم کعبہ کے دیواروں پہ بھی لکھا, غلاف کعبہ پہ بھی لکھا, میزاب رحمت پہ بھی لکھا, مصلی رسول پہ بھی لکھا, محراب نبی پہ بھی لکھا. اور نبی کے نام کو ہتھوڑی سے مٹایا, چھینی سے مٹایا, پلاسٹر چھوڑ دیا, تارکول پھیر دیا. ان سے بڑھ کر نبی کے دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ نبی کے غدار کون ہو سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اگر کسی کے دل میں ذرا بھی غیرت ہے تو وہ خود جا کے دیکھا ہے. یہ ساری باتیں دن کے دوپہر کی طریقے سے وہاں اس کو نظر آ جائے گی. کیا اس سے بڑھ کر رسول کی عداوت اور کچھ ہو سکتی ہے؟ اور جو نبی کا ایسے گستاخ ہو, اے بمبئی کے مسلمانوں, ان سے کوئی تعلق نہ رکھنا. یہی پیغام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات آ گئی ہے تو آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. حضور سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا مٹی کی کتنی قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز؟ 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر محنت کی, تب جا کے بتایا مٹی کی 78 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز, اور 54 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا ناجائز. ہندوستان کے عظیم محقق اشرفیہ کے مفتی حضرت مفتی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں. آپ پوچھئے 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر 78 اور 54 قسمیں مٹی کی بیان کی جن سے تیمم کرنا جائز اور ناجائز ہے. مگر جب اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پہ قلم چلایا ہے تو 78 میں 108 کا اضافہ کر دیا ہے اور 54 میں 78 کا اضافہ کر دیا ہے. یعنی 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے جتنا کیا تھا, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کو دگنے سے زیادہ کر دیا ہے. اس لیے کہنے دیجیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سچ کہا ہے کسی نے, وادی رضا کی کوئی ہے اعلیٰ رضا کا ہے. یہ سب دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ فرماتا ہے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, مگر یہ مومن نہیں ہے. اور پہلے ہی پارے میں ان کی پہچان اللہ نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں, اب لوگ کہتے ہیں صاحب منبر رسول پہ یہ بریلوی لوگ گالی بکتے ہیں. کیا گالی بکتے ہیں؟ کہا شیطان کہتے ہیں, خبیث کہتے ہیں, مردود کہتے ہیں. تو بولو شیاطینہم یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. یعنی یہ جو منافق اور گستاخ ہیں ان کو شیطان اعلیٰ حضرت نے نہیں بلکہ خود خدا نے کہا ہے. اور جب خدا نے شیطان کہا تو اعلیٰ حضرت کہے تو کون سی برائی ہے؟ اور یہی اتنا نہیں بلکہ اللہ نے تو یہاں تک کہا وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. اے محبوب جس نے آپ کو مجنون کہا یہ تو زنا کے نطفے سے ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اس کی اصل میں خطا کیا, مگر تبلیغی نصاب فضائل دنون صفحہ 15 آپ اٹھا کے دیکھیں. زکریا نے اشرف علی کے حوالے سے زنیم کا ترجمہ حرام زادہ کیا ہے. یعنی اس نے لکھا کہ یہ جس نے آپ کو مجنون کہا ہے یہ تو حرام زادہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ منبر پہ گالی بکتے تھے. چلو رمضان کا مہینہ آ رہا, سال پر آپ نے یہ آیت نہ پڑھی, مگر جب تراویح پڑھانے حافظ کھڑے ہوں گے, اگر کوئی حافظ یہ سوچ لیں زنیم تو زنا سے ہے جس کے معنی حرامی کے ہوتے تھے, مسجد محراب ہے, اگر ہم یہ کہیں گے لوگ کہیں گے یہ گالی بک رہا ہے, اس لیے لاؤ اس آیت کو چھوڑ دے, تو مسجد میں جتنے وہاں حافظ ہوں گے یہ انبیاء کے حفاظ لقمہ دیں گے, کہیں گے حافظ صاحب جس آیت میں نبی کے دشمن کو حرامی کہا گیا تھا آپ پڑھیے ورنہ قرآن مکمل نہیں ہوگا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ ہے, خدا کا گھر ہے, محراب ہے, نیت باندھے نمازی کھڑا ہے, مگر نبی کے گستاخ کو زنیم کہہ کر حرامی کہہ رہا ہے. اور یہ گالی نہیں بلکہ خدا کی عبادت ہو رہی ہے. اور وہ تاریخ بتاتی ہے ولید ابن مغیرہ نے سنا تو گھر پہنچا, ماں کے سینے پہ سوار ہو گیا, ماں میں نے نبی کو مجنون کہا تھا, قرآن نے میرے 10 ایب گنائے ہیں, 9 تو میں جانتا ہوں 10واں بھی یقین صحیح ہوگا, مگر حقیقت تو ہی بتائے گی. کہا کیا ہے؟ کہا قرآن نے مجھ کو حرامی بتایا ہے. ماں نے کہا بیٹے اگر حرامی نہ ہوتا تو ماں کے سینے پہ سواری ہی کیوں ہوتا؟ اللہ اللہ. کہا مگر ایسا ہوا کیا؟ کہا تیرا باپ نہ مرد تھا, میں نے سوچا یہ دولت دوسروں کے پاس چلی جائے گی, اس لیے ایک رات میں نے چپکے سے ایک چرواہے کو بلا لیا تھا, اور تو اسی کے نطفے سے ہے. تو اے بمبئی والوں جو پیغمبر کی گستاخی کرے اس سے کہہ دو قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو اور جا کے اپنے ماں سے نطفے کی تحقیق کرو. نبی کی گستاخی وہی کرے گا جس کی ماں نے اندھیرے میں چرواہے کو بلایا ہوگا, جو کسی گھسوالے کے نطفے سے ہوگا. اگر اپنے باپ کا ہوگا تو نبی کی گستاخی کر ہی نہیں حق سکتا. ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد.
اور آگے اللہ فرماتا ہے سنا سے مہو الخرطوم، اے محبوب ہم اس کے سور کے جیسی تھوتنی داغ دیں گے۔ ولید ابن مغیرہ آدمی تھا، سور نہیں تھا، مگر قرآن اس کو سور کی تھوتنی چہرے کو کہہ رہا ہے۔ گویا قرآن ذہن دے رہا جو میرے نبی کا گستاخ ہو اس کو شیطان کہنا اور اس کو حرامی کہنا، اس کے چہرے کو چہرہ نہیں سور کی تھوتنی کہنا، اور یہ گالی نہیں بلکہ یہ خدا کی عبادت ہوگی، تمہیں ثواب ملے گا۔ اور وہ بھی جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، رمضان میں جائزہ لو، اپنی مسجدوں میں کھڑے ہو کے وہ بھی ولید ابن مغیرہ کو حرامی بھی کہتے ہیں، چہرے کو سور کی تھوتنی بھی کہتے ہیں، منافقین کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو تبت یدا ابی لہب کی آیت نکال دو، اتلم بعد ذلک زمین نکال دو، سنا سے مول الخرطوم نکال دو، قیامت آ جائے گی، قرآن کے ایک حرف میں کمی بیشی نہیں کر سکتے تو ہمیں کہنے دو۔ اعلیٰ حضرت نے ہم کو جو مسلک دیا ہے وہ قرآن کا مسلک ہے، نبی کا مسلک ہے، وہی سارے صحابہ کا مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہم کو کوئی نیا مسلک نہیں دیا ہے۔ پروردگار عالم ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔